اولاد علی اولاد غوث اعظم এবং اولاد شاہ سمنا حضرت العلامہ حافظ قاری و مولانا حضرت সৈয়দ খাতিম আশরাফি মাদ্দাজিলুল আলী হুজুরকে গুজারিশ করছি তিনি আমাদেরকে কিছু নসিহত করুন, আমাদের অন্তরকে নূর দ্বারা, দয়াল নবীর নূর দ্বারা আলোকিত করুন। معزز مکرم محترم باوقار سامعین اکرام و وارثان علوم نبویہ و طالبان علوم دینیہ و عاشقان مصطفیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، من مات على حب آل محمد مات شهيدا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے گفت و شنیس سے قبل و پیشتر کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، شہنشاہ باوقار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خلوص و محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں 2-3 اشعار نعت پاک کے سناؤں گا، آپ لوگ سنیں گے نا؟ کلام حضور شیخ اعظم پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید شاہ اظہار اشرف الاشرف الجیلانی علیہ رحمۃ و رضوان کا کلام لکھا ہوا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ کہ دل میں جگر میں آنکھوں میں، دل میں جگر میں آنکھوں میں جلوہ نبی نبی، دل میں جگر میں آنکھوں میں جلوہ نبی نبی، کہ دل میں جگر میں آنکھوں میں
جگر میں آنکھوں میں جلوہ نبی نبی کہ دل کے ہمارے بن گئے، دل کے ہمارے بن گئے، دل کے ہمارے بن گئے قبلہ نبی نبی کہ دل کے ہمارے بن گئے قبلہ نبی نبی۔ اور اس شعر پہ بغور سماعت فرمائیں کہ طیبہ کی سرزمین پہ، کہ طیبہ کی سرزمین پہ ایسا کرم ہوا، طیبہ کی سرزمین پہ ایسا کرم ہوا کہ 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 کہتی ہے آج گلشن، کہتی ہے آج گلشن، کہتی ہے آج گلشن طیبہ نبی نبی کہ کہتی ہے آج گلشن طیبہ نبی نبی۔ اور مقطع کے شعر میں کیا ہے خوب ارشاد فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں کہ مسرور اب تو ہو گئی، کہ مسرور اب تو ہو گئی اظہار زندگی، کہ مسرور اب تو ہو گئی اظہار زندگی، کہ مسرور اب تو ہو گئی اظہار زندگی۔ حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان کی زیارت کنہوں نے کیا؟ ہاتھ اٹھا دیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کہ مسرور اب تو ہو گئی اظہار زندگی، مسرور اب تو ہو گئی اظہار زندگی، کہ جب مل گیا غلامی، جب مل گیا غلامی، جب مل گیا غلامی کا پٹا نبی نبی، کہ جب مل گیا غلامی کا پٹا نبی نبی، کہ جب مل گیا غلامی کا حصہ نبی نبی۔ آئیے خلوص محبت کے ساتھ درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ رب نے فرمایا بے شک وہ جنہوں نے قالوا ربنا اللہ، کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت کیا، یعنی ثابت قدم رہے،
تو آگے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جو ثابت قدم رہے اللہ رب العزت اس پہ رحمت کاملہ عطا فرماتا ہے، یعنی فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ آج ہم یقین جانیں ہم بڑے بڑے نسبتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نظامی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی سراجی ہے، کوئی علائی ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی رضوی ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہماری نسبت ایسے اکابرین سے ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا نسبت جن سے ہے اللہ کا انعام بھی انہی پہ ہے، اللہ رب العزت کا انعام و اکرام بھی انہی پہ ہے جن سے ہماری نسبت جڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہم فلاں ہے فلاں ہے، لیکن جانیں کہ اپنے آپ کو اگر دیکھیں ہم تو ہم نالی کے پانی ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو نالی کا پانی تو سمجھ رہے ہیں، لیکن نالا کا پانی جا کے سمندر میں ملتا ہے، نالا کا پانی جا کر سمندر میں ملتا ہے۔ پانی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، رنگ، بو اور مزہ۔ جس میں نہیں پایا جائے اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ نالا کا پانی گندا ہوتا ہے، اس سے کبھی وضو جائز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن سمندر کا پانی جو ہوتا ہے اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں۔ دہ دریا ہوتا ہے، تو ہم تو حقیر ہیں، ہم تو نالا کے پانی کے مثل ہیں، مگر ہماری نسبت جو ملتی ہے وہ سمندر سے ملتی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو حقیر کہتے ہیں، لیکن ہماری نسبت ایسے شخصیات سے ملتی ہے، ایسے اکابرین سے ملتی ہے کہ جن کے اوپر خود رب کائنات نے انعام و اکرام فرمایا ہے۔ یقین جانیں ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دریافت کیا کہ اے امام، مجھے آپ یہ بتا دیں مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے، مسلمان اور مومن کی تفریق بتا دیں کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کو مانتا ہے۔ کس کو مانتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے۔ مگر مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ جب آپ اللہ کی ماننے لگو گے تو یقین جانو اللہ کا آپ کو قرب حاصل ہو جائے گا، قرب الہی حاصل ہو جائے گا۔ جب اللہ کی مانو گے تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، خوشنودی الہی بھی حاصل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مراتب کو بھی بلند فرما دے گا۔ ایک درویش نے ایک فقیر سے کہا کہ بہت خوش قسمت ہے ہم کہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہماری بدنصیبی ہے، ہم قسمت کے برے ہیں کہ اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ تو یقین جانیں ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ ہی ساتھ جس دن ہم اللہ کی بھی ماننے لگے تو یقین جانیں اللہ رب العزت ہمیں اپنا دوست بنا لے گا، اور اللہ رب العزت کا جب ہمیں قرب حاصل ہو جائے گا، جب رضا الہی حاصل ہو جائے گی، جب خوشنودی الہی حاصل ہو جائے گی، تو یقین جانیں جب آپ رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے دست کو دراز کریں گے تو آپ کی اللہ رب العزت کبھی دست دراز کو رد نہیں فرما سکتا، کبھی آپ کی دعاؤں کو رب کائنات رد نہیں فرما سکتا ہے۔ اور ہم تو نسبت والے ہیں، اور نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے۔ ابھی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، آخر یہ 11ویں شریف جو واقع ہے کیوں ہے؟
ربیع الثانی کے 11 تاریخ کو ہم فاتحہ خوانی دلاتے ہیں بڑے پیر کے نام سے، غوث اعظم کے نام سے، جبکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ تو وہ پیدائش کا دن ہے نہ تو وفات کا دن ہے۔ آج ہم اپنے اکابرین کے نام سے ان کی بارگاہ میں جو تاریخ وفات ہوتی ہے اس دن ہم عرس مناتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن یہ 11ویں شریف کا کیا معاملہ ہے؟ نہ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا دن ہے نہ تو آپ کے پیدائش کا دن ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 11ویں شریف یہ عبد القادر کا چنا ہوا دن نہیں ہے بلکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا چنا ہوا دن ہے۔ جس کو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہو جائے، جس کو مصطفیٰ جان رحمت چن لے، تو پھر عبد القادر تو سے دل سے سلام کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 11ویں شریف کو مجلس اور محفل سجایا کرتے تھے، غریب غربا مساکین خیش و اقارب کو آپ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور آپ نے خود فرمایا کہ میں نے پورے دفاتر کو چھان ڈالا لیکن سب سے بہترین عمل جو مجھے ملا ہے وہ غربا مساکین کو صدقہ کرنا، غربا مساکین کو کھانا کھلانا ہی ہمارے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔ اب دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کون؟ خود آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شب عبد القادر کی ولادت ہوئی اس شب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں نے دیدار کیا۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ صحابہ اکرام کو بھی لے کے ہیں، اولیاء اکرام بھی موجود ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی محبوب اللہ محبوب اللہ تعالی سیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل، کہ خود سرکار نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی، کہ ابو صالح اللہ رب العزت نے تمہیں جو فرزند عطا کیا ہے ابنا وہو ولی، تو وہ اللہ رب العزت کا دوست ہے، وہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ ہے، محبوب بندہ ہے، محبوبی خود سرکار نے فرمایا وہ میرا بھی محبوب ہے، اور محبوب اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا سیکون لہ شأن فی الاولیاء والاقطاب، کہ ان قریب ابو صالح تیرے بیٹے کی شان و شوکت اولیاء اور اقطاب کے درمیان ایسی ہوگی کشانی بین الانبیاء والرسل، کہ جیسے مصطفیٰ جان رحمت یعنی جیسے میری شان و شوکت انبیاء اور رسولان کے درمیان ہے ویسے ہی عبد القادر کی شان و شوکت اولیاء اور اقطاب کے درمیان ہوگی۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث پاک کی جس طرح شان و شوکت اولیاء اکرام کے درمیان ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ویسی شان و شوکت انبیاء رسولان کے درمیان ہے۔ اب دیکھیں محی الدین، آپ جانتے ہیں نا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محی الدین، جو لقب دیا گیا محی الدین، یہ غیب سے آواز آئی۔ اس کی وجہ تسمیہ پوچھی گئی کہ حضرت محی الدین کی وجہ تسمیہ کیا ہے، آخر اس لقب سے آپ کو کس نے ملقب کیا ہے، اس لقب سے آپ کو کس نے نوازا ہے؟ تو خود حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں 571 ہجری میں جب بغداد آیا تو برہنہ پاؤں تھا، لنگے پاؤں تھا، پاؤں میں کچھ نہیں پہنے ہوا تھا. تو دیکھا کہ راستے کے بغل میں ایک شخص بیٹھا ہوا، بہت لاغر ہے، نحیف البدن ہے، متغیر رنگ کا ہے، اور وہ شخص میرے نام کے ساتھ مجھے سلام کرتا ہے، کہتا یا عبد القادر السلام علیکم. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور میں آگے بڑھنے لگا تو اس نے کہا یا عبد القادر آپ مجھے سہارا دے دیں، آپ مجھے سہارا دے دیں. وہ شخص اتنا لاغر تھا، اتنا پتلا دبلا تھا، اتنا کمزور تھا، نحیف البدن تھا، متغیر رنگ کا تھا. اس شخص سے خود اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود سے کھڑا ہو سکے. تو کہتا اے عبد القادر آپ مجھے سہارا دے دو، آپ مجھے اٹھا دو. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوں اور کھڑا کرتا ہوں تو وہ تندرست ہو جاتا ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے پورے جسم پہ ہریالی چھا جاتی ہے. تو وہ پوچھتا ہے کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے من تکونو، تو کون ہے؟ تو وہ کہتا انا دین، میں دین ہوں. اے محی الدین میں قریب المرگ ہو گیا تھا، مرنے والا تھا، لیکن مجھے تو نے زندہ کر دیا. اے محی الدین مجھے تو نے از سر نو زندہ کر دیا، یعنی محی الدین تو نے دین کو زندہ کر دیا. آپ آگے بڑھتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں، ایک شخص بڑھتا ہے، آپ کے دست و پا کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا محی الدین آ گیا. آپ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنے پیچھے گرد گرد دیکھا تو کافی مجمع ہے اور سارے لوگوں کے زبان پہ صرف ایک صدائیں تھی محی الدین آ گیا، محی الدین آ گیا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا آ گیا، دین کو زندہ کرنے والا آ گیا. حضرات گرامی یہ نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے. آج ہم اپنے آپ سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، بلکہ کسی کا نام قادری ہوتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ خانقاہ قادریہ سے نسبت رکھنے والے. ہمارا سلسلہ تو تمام سلاسل سے ملتا ہے، ہم اپنے اپنے سلاسل والے کو مانتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن عقیدت سب سے رکھتے ہیں. لیکن کوئی قادری بن کر پہچانا جاتا ہے، کوئی چشتی بن کر پہچانا جاتا ہے، کوئی نظامی بن کر پہچانا جاتا ہے، کوئی اشرفی بن کر پہچانا جاتا ہے، کوئی رضوی بن کر پہچانا جاتا ہے. ہر طرح کے سلاسل ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے. ایک عورت تھی، اس کے دل میں خواہش تھی کہ مجھے اللہ رب العزت فرزند عطا کرے، بیٹا عطا کرے، اور مجھے جو اللہ رب العزت بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کا نام عبد القادر رکھوں گی. کیا رکھوں گی؟ عبد القادر رکھوں گی. اللہ رب العزت اسے فرزند عطا کرتا ہے، بیٹا عطا کرتا ہے. تو وہ عورت اپنے بیٹا کا نام عبد القادر رکھتی ہے نسبت سے کہ غوث پاک کا نام عبد القادر ہے، یہ میرا بیٹا بھی فرما بردار ہو، قابل تعریف ہو، اسی لیے اپنے بیٹا کا نام اس نسبت سے عبد القادر رکھ دیتی ہے. جب بیٹا بڑا ہوتا ہے وہ عورت غربت کی وجہ کر اس کا جو مالی حالت ہوتی ہے اس کی وہ صحیح نہیں رہتی، غربت کی وجہ کر اپنے بیٹے کو کپڑے کی کلوتھ اسٹور میں رکھ دیتی ہے، کپڑے کی دکان میں رکھ دیتی ہے کہ میرا بیٹا کچھ کمائے گا تو گھر چلے گا. کپڑے کی دکان کا مالک جو تھا وہ روزانہ عبد القادر، وہ بچہ جو تھا، کہتا تھا عبد القادر پانی لے کر آؤ، عبد القادر چائے لے کر آؤ، عبد القادر فلاں کپڑا لے کر آؤ، عبد القادر اس کا حساب کر دو. یعنی دکان مالک جو ہے کم سے کم 100 سے 200 مرتبہ صرف عبد القادر بولتا تھا. کیا بولتا تھا؟ عبد القادر بولتا تھا. جب اس دکاندار کی موت ہو جاتی ہے، جب اس دکان کے مالک کی موت ہو جاتی ہے تو اسے دفنا دیا جاتا ہے. وہ کفن کے اندر ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے من ربک، من ربک.
تو اس شخص کو کچھ لمحے کے لیے یہی لگتا ہے کہ میں ابھی مرا نہیں بلکہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ابھی مرا نہیں ہوں، میری موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ وہ کچھ لمحے کے لیے یہی سوچنے لگتا ہے کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوں اور کوئی حساب مانگنے والا مجھ سے حساب مانگ رہا ہے۔ وہ دکان مالک کہتا ہے اے عبد القادر اس کا حساب دے دیں، اے عبد القادر، کیونکہ وہ دن میں 200 مرتبہ 100 سے 200 مرتبہ وہ صرف عبد القادر ہی کرتا تھا۔ اے عبد القادر پانی لے کے آؤ، اے عبد القادر چائے لے کر آؤ، اے عبد القادر اس کا حساب کر دو، وہ کپڑا دکھا دو۔ یعنی عبد القادر اس کے زبان پہ رہتا تھا، یہاں من ربو کے ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا عبد القادر اس کا حساب کر دو۔ تو ہم دیوانے ہیں غوث پاک کے، یقین جانیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے، ہم اپنی وجہ کر اگر نہیں بچ پائے، مگر میری نسبت ایسے ایسے اکابرین سے ہے، ہماری نسبت نبی جین سے ہے، شہداء سے ہے، صالحین سے ہے، اکابرین سے ہے۔ یقین جانے ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن ہمیں ہماری نسبت ضرور بچا لے گی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں جواب کیوں نہیں دیتا؟ تینوں سوال کا وہ جواب دیتا ہے، دینے کے بعد کہتا آپ کون ہیں؟ وہ دامن تھام لیتا ہے، کہتا ہے آپ کون ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں عبد القادر ہوں۔ تو دکان کا مالک کہتا ہے کہ میرا عبد القادر تو ایسا نہیں تھا، میرا عبد القادر تو ایسا نہیں تھا، جبہ نہیں پہنتا تھا، صافہ نہیں پہنتا تھا، اتنا حسین و جمیل نہیں تھا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں عبد القادر ہوں؟ اس سے سوال کر کے دامن کو تھام لیا، کہا آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں غوث پاک جو بولتے ہیں، جب آپ اپنے تصور شیخ میں جب ڈوب جائیں گے تو یقین جانیں شیخ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، حضرت مہر علی شاہ گولڈا شریف پاکستان، ان کا ایک خادم تھا، وہ پاؤں دبا رہا تھا اور اس نے اپنے خواہشات کو ظاہر کیا کہ یا پیرو میں چاہتا ہوں کہ میں بغداد شریف جا کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کی زیارت کروں۔ یہ اپنے خواہش کو پیش کر رہا ہے، لیکن حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ صحیح نہیں ہوتا، یہ بہتر نہیں ہوتا کہ غوث پاک خود آ جاتے ہیں؟ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ غوث پاک کی زیارت ہم سبوں کو ہو جاتی اور غوث پاک ہمارے سامنے آ جاتے۔ یقین جانے حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک کو یاد کیا تو حضرت غوث پاک بغداد کی سرزمین سے پاکستان پہنچ گئے۔ اب دیکھیں وہاں پہ وہ دکان مالک جو ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو تھام لیتا ہے، کہتا نہیں میرا عبد القادر تو ایسا نہیں تھا، اور آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقوں سماعت فرماؤ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد القادر اس کا بھی نام ہے، عبد القادر میرا بھی نام ہے، تیرا جو والنٹیئر تھا، تیرے یہاں جو کام کرتا تھا، تیرا جو مزدور تھا، اس کا نام میرے نسبت سے رکھا گیا ہے، اسی لیے میں آج اپنے نام کے بھرم کو رکھنے کے لیے تیرے پاس آ گیا ہوں۔ اسی لیے میں آج اپنے نام کے بھرم کو رکھنے کے لیے تیرے پاس آ گیا ہوں۔ حضرات گرامی غور کرنے کا مقام ہے، آج ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ہمیں پتہ ہے، معلوم ہے کہ رضائے الہی کے لیے، خوشنودی الہی کے لیے رضائے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے مصطفیٰ کی خوشی ضروری ہے، کیونکہ خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دیکھیے یہ قل کا لفظ جو آیا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں، آپ بتا دیں، آپ کہہ دیں۔ بہت سارے جگہوں پر قرآن کریم میں قل فرمایا گیا، خود رب کائنات فرما سکتا تھا، میں بول رہا ہوں، میں فرما رہا ہوں، لیکن رب نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں، آپ بتا دیں۔ یہاں محبوب اور محب کی بات ہے کہ جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، جب کوئی کسی کا محبوب ہو جاتا ہے تو یقین جانو اس کی ساری چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ کسی کا کوئی عاشق ہو جاتا ہے تو معشوق کی ہر چیزیں اسے، ہر ادا پسند ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے اکثر جگہوں پہ قل فرمایا ہے، اس لیے فرمایا کہ میرا محبوب بولتا جائے گا، میرا محبوب کہتا جائے گا اور میں اس کے نورانی صورت کو دیکھتا جاؤں گا، میں اس کے نورانی صورت کو تکتا جاؤں گا۔ جب کوئی عاشق و معشوق کی بات ہوتی ہے تو یقین جانیں اگر معشوق، یہ بھی معشوق کہنے والا کہتا ہے، کچھ بھی کہہ رہا ہے، لیکن دیکھنے والا جو ہے اسے بہت پیار کی نظر سے دیکھتا ہے کہ میں جس سے عشق کرتا ہوں وہ کچھ بھی بول رہا ہے میرے نزدیک بہت پیارا ہے۔ تو رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ رب العزت کہ اگر محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، اگر اللہ رب العزت کی اتباع کرنا چاہتے ہو، فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو، فرما برداری کرو۔ صحابہ نے کیا پوچھا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رضائے الہی کے لیے تو رضائے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، لیکن رضائے مصطفیٰ کے لیے کس کا ہونا ضروری ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ جب تک مصطفیٰ راضی نہ ہوں گے تب تک خدا راضی نہ ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے خود ارشاد فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آ جاؤ، آپ حالت نماز میں ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کا نواسہ آپ کے کاندھے پہ آ جاتا ہے، آپ کا نواسہ آپ کے کاندھے پہ آ جاتا ہے، آپ نے اپنے تسبیح کو طویل کر دیا، آپ نے اپنے سجدے کو طول کر دیا۔ صحابہ اکرام کو بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا کی رضا کے لیے، رضائے الہی کے لیے، خوشنودی الہی کے لیے مصطفیٰ کی خوشی ضروری ہے، رضائے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ مصطفیٰ کی رضا کے لیے رضائے اہل بیت کا ہونا ضروری ہے، امام حسنین کی خوشی کو ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لالا حاضری کی صدائیں ہوں گی، لیکن میرے زبان پہ انا لہا انا لہا ہوگا، انا لہا انا لہا ہوگا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، جو قرب رکھے گا، جو عقیدت رکھے گا، تو یقین جانو کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے دسترخوان پہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے، اور نذرانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، نذرانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اہل بیت اطہار کے وفادار کہاں ہے، کہ اہل بیت اطہار کے وفادار کہاں ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں خانوادہ اشرفیہ محتاج تعارف نہیں ہے،
خود مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نور العین میرا فرزند ہے. اپنے مریدین، معتقدین، مخلصین، خلفاء کے سامنے فرمایا یہ نور العین میرا فرزند ہے، اسے میں نے اپنی نظر سے پیدا کیا ہے. اسے میں نے اپنی نظر سے پیدا کیا ہے، یہ میرا روحانی بیٹا ہے. اور یہیں تک نہیں بلکہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے فرزند سے محبت رکھے گا میں تو اپنے فرزند کے ساتھ رہوں گا ہی، لیکن جو میرے فرزند کے ساتھ عقیدت و محبت رکھے گا میں اس کے ساتھ بھی رہوں گا. اور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے مریدین معتقدین کے بخشش و مغفرت کی ضمانت لیتا ہوں، میں ضامن بنتا ہوں. تو پتہ چلا، معلوم ہوا سلاسل تو بہت ہیں لیکن اشرفی ایک ایسا سلسلہ ہے، اشرفی ایک ایسا سکہ ہے کہ ہر زمانے میں اس کی قیمت بڑھتی ہی جائے گی. آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اور حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد آل رسول اچھے میاں مہریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ استاد بھی ہوئے، پیر و مرشد بھی ہوئے. اعلیٰ حضرت مجدد سلسلہ اشرفیت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور اچھے میاں آل رسول رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں علمی لیاقت کی وجہ کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بیچ میں بیٹھایا کرتے تھے. اور جب موقع ملا تو کہہ دیا احمد رضا آپ بھی بول دو. تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بس ایک ہی چیز آپ کے زبان سے نکلتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو دیکھیں اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک ایسی روحانی لقب سے ملقب فرمایا، کہا احمد رضا تم تو اعلیٰ حضرت بھی ہو اور تم قطب الارشاد بھی ہو. تو اللہ رب العزت ہم سبوں کو ایک اور نیک بنائے، نیک اور صالح بنائے، اور ہم سبوں کو پابند شرائط بنائے، اور ہمیں اپنے اور اپنے اکابرین کے راستے پہ چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو صراط المستقیم پہ گامزن فرمائے. ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن وہ رب پروردگار ہے، پالنہار ہے. وہ ضرور ہماری گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. آئیے ہم سب توبہ استغفار کر لیتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا ملجانا ماوانا محمدً عبدہ ورسولہ. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ استغفار کرتا ہوں. الہ العالمین تو غفور الرحیم ہے، تو ستار و غفار ہے. الہ العالمین تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمانے والا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا ملجانا ماوانا محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.